بیرسٹر صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بانی کو تجویزیں دی گئیں ججز کی جانب سے، آپ جائیں پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں، اور اب ایک خبر یہ ہے کہ وہ سخت رویے سے ہٹنے بھی جا رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی ایگری ہے، پی ٹی آئی کی جو اس وقت باہر لیڈرشپ ہے، اندر کی لیڈرشپ کی نہیں بات کر رہا میں، باہر کی جو لیڈرشپ ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے ایگری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. سب سے پہلے دیکھیے، لائیو ٹیلی کاسٹ تو ہوا نہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کا لائیو ٹیلی کاسٹ چلتا آ رہا تھا، لیکن اس دفعہ ججز نے جو ہے مناسب سمجھا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہ دکھایا جائے. اس میں ایک ڈسینٹنگ نوٹ بھی آیا جس سے میں ایگری کرتا ہوں، جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تھا، کہ ڈسکریمنیشن صاف نظر آ رہی ہے کہ ایک ایسا کیس جو آلریڈی کمیٹی نے کہہ دی ہے کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں، اس کے بعد کیسے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کرنے سے روک دیا گیا. اور اس کے اوپر ریٹن آرڈر صرف تب آیا جب ایک اپلیکیشن فائل ہوئی کے پی گورنمنٹ کی طرف سے. مگر کل جو کارروائی آپ صحافیوں کی بدولت، ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کی بدولت ہم تک پہنچی، اس میں تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ، جب آپ پرسپیکٹو کے بغیر کوئی چیز سنیں تو آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی. بٹ میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل مشورہ تو سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کسی کو نہیں دے سکتے. الٹیمیٹلی جو ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ ڈیفرنس ٹو دیم، کیونکہ ظاہر ہے میں اس ادارے سے منسلک بھی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو نیب ترمیم ہے یہ ہو سکتی تھیں کانسٹیٹیوشنلی یا نہیں ہو سکتی تھیں. اور سپریم کورٹ کا ایک بینچ چونکہ کہہ چکا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، تو اپیل میں انہوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو ریزننگ تھی وہ کانسٹیٹیوشن سے اکارڈ میں تھی یا نہیں تھی. تو میں بظاہر تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مشورہ دینا نہیں چاہیے تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں آپ نے کہا کہ شاید موقف میں کوئی نرمی آئے گی، آئی ایم ناٹ این آفیشیل اسپوکس پرسن فار دا پارٹی، لیکن میں اس بات کو ضرور سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی نرمی آنی نہیں چاہیے. نمبر ون، ایک تو ایسی نرمی آنے سے پبلک نیریٹو میں ہمارے ایک بڑا یعنی کہ ایک نقصان ہمیں ہوگا. اور نمبر ٹو، ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ اس بات کو ذرا عثمانی صاحب سمجھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے میری گاڑی چوری کر کے لے جائیں، ڈکیتی کر کے لے جائیں، اور میں آپ سے کہوں کہ آئیں مل کے بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں، 3 دن آپ چلا لیجئے گا، 4 دن میں چلا لیتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ جن لوگوں نے فارم 47 پہ مینڈیٹ چوری کی ہے، میں تو اگر مجھ سے پوچھا گیا آئی وڈ ویری فرینکلی ٹیل دیم کہ ان لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کسی کے کندھوں پہ 47 اور 45 کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ تو عدالتوں کو کرنا ہے. جی بالکل ٹرائیبیونلز کو کرنا ہے. بٹ میں کمنٹ تو اس کے اوپر کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی پاکستانی جو اس دن گیا اور اس نے دھوپ میں کھڑے ہو کے سمبل ڈھونڈ کے کسی کے وائی فائی سے کنیکٹ کر کے اپنا پولنگ اسٹیشن نکال کر نیٹ ورک بند ہونے کے باوجود جا کے اس نے ووٹ دیا، یہ اس کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ بھی پوچھے. اب ٹرائیبیونلز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن نے جورسڈکشن ایکسرسائز کر دی اور سٹے کر دیا ٹرائیبیونل کو کام کرنے سے. اس ملک میں جو ہو رہا ہے اب وہ تمام چیزیں بھی تو دیکھیے. اب میرے جو ٹرائیبیونل میں کیسز ہیں وہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو لگ نہیں رہے. کیوں نہیں لگ رہے؟ کیونکہ جو آنریبل ممبر ٹرائیبیونل کے ہیں وہ کراچی میں ہے ہی نہیں. ان کو روسٹر میں جو ہے وہ پہلے حیدرآباد بھیج دیا گیا، اس کے بعد سکھر بھیج دیا گیا، ابھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ ٹرائیبیونل کب واپس آئے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن آج جو آرڈیننس گیزٹ میں شائع ہوا، آئی ڈونٹ نو، آپ نے مخالفت کی ہے اس کی؟ جی وہ آپ اس کو پڑھ لیجئے نا، کہ اگر کوئی سرونگ جج ہے تو چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد، ورنہ ادروائز ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن خود لگا دے گا. بھائی کیسے خود لگا دے گا؟ آرٹیکل 225 پڑھیں تو صحیح. آرٹیکل 225 یہ کہتا ہے that this is the judicial power to decide on an election dispute. یہ ایک جوڈیشل آرٹیکل 175 کے تحت جو جوڈیشری اسٹیبلش ہوئی ہے اس نے کرنا ہے. اس میں کوئی ریٹائرڈ جج اپوائنٹڈ بائی دا ایگزیکٹو برانچ وہ تو اس کے اندر نہیں کر سکتا. اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو ساتھ نیوز بھی دے کے جا رہا ہوں، منڈے کو انشاءاللہ ہم اس کو ہائی کورٹ آف سندھ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں. باقی ہائی کورٹس میں بھی آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ چیلنج ہوگا، مگر میں بضابطہ خود اس کو منڈے کو انشاءاللہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی کر رہا ہوں. تو اب الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں نہیں سمجھتا، جو کل تصویریں آئیں آپ نے دیکھ لیں، جو اپیرنٹلی یہ کہتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل، وہ آپ نے دیکھ لیا. خان صاحب جو ہے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے اگست میں. لیکن وہ قید تنہا والا جو موقف تھا کہ مجھے قید تنہا میں رکھا گیا ہے، تو نہیں تو یہ کیا، یہ جو ہم نے ٹی وی بھی ہے، ایئر کولر بھی ہے، خان صاحب کے لیے ڈرائی فروٹ بھی ہے، اور ورزش کے لیے اپنا مشین بھی دی گئی ہے. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، ایئر کولر تو ایک
یعنی نیسیسٹی ہے اس نہیں موشن ایٹ دا میں. اینڈ وہ ہے تو آپ جیل کیا ہی. چاہتے ہیں کہ کوئی وہ جو ہے یہ تو تمام قیدیوں کو ملنی چاہیے, کوئی ان کو ایئر کنڈیشنرز تو نہیں ملے ہوئے. میں نے تو جو تصویریں دیکھی ہیں وہ بڑی کوئی انسپائرنگ نہیں تھیں, کوئی میریٹ ہوٹل نہیں تھا. مجھے نہیں پتا اشمانی صاحب اب پی ٹی آئی کا جو ملاقاتوں والا معاملہ تھا اس میں بھی حکومت نے جو ہے وہ جمع کروا دیے نام, 400 سے زائد نام ہے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہاں تو یہ رائٹ ہے کسی بھی پرزنر کا کہ وہ ملے, مگر ملاقات, میں خود ملاقات کرنے گیا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے, انلیس آپ میری کریڈیبلٹی پہ کوئی شک کریں, کہ وہ 3 سے 4 گھنٹے تو آپ کو بٹھا کے رکھتے ہیں تاکہ آپ ویسے ہی جو ہے وہ آوازار ہو کے واپس نکل جائیں. اس کے بعد جو ہے میری آج تک ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ایسی ٹاپ ٹو باٹم چیکنگ نہیں ہوئی جو وہاں پہ انہوں نے کی, لیکن ماشاءاللہ اتنے کمپیٹنٹ ہے کہ میرے یہ ہاتھ میں گھڑی تھی, یہ وہ دیکھنا بھول گئے, اور جب میں واپس نکل رہا تھا تو وہ مجھ سے آگے پوچھ رہے تھے کہ کہیں آپ نے گھڑی میں کچھ ریکارڈ تو نہیں کر لیا, تو میں نے بتا رہا تھا یہ ریکارڈ کرنے والی گھڑی نہیں ہے. تو بٹ یہ اس طرح کی, اور کارڈ انہوں نے لیا اور اسکین کیا, انہوں نے کہا لیجر نمبر بتائیں تو یہ بتائیں تو وہ بتائیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جو ایفیڈیوٹ جمع وفاقی حکومت نے کرایا ہے, میں تو اس کو بالکل اس کی کریڈیبلٹی کو ٹارگٹ کروں گا. اور جس طرح سے وہ 1 سال سے خان صاحب جیل میں ہیں, وہ کہیں لنڈن نہیں بھاگے, کہیں نیو یارک نہیں بھاگے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح سے اپنے نیریٹو میں کم ہوں گے. بلکہ ایون ان دا ہیئرنگ یسٹرڈے آپ نے شاید دیکھا ہو کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نیب ترمیم کو اگر آپ سیٹ اسائڈ ہی رکھتے ہیں, ان کو بحال نہیں کرتے تو میرا نقصان ہے, بٹ میں اپنے ملک کے فائدے کا سوچ رہا ہوں, اس وقت اپنے فائدے کا نہیں سوچ رہا. آج جبکہ نیب پینڈنگ ہے کیس عدالت کے اندر, وہ چیلنج ہوا ہے, آج حکومت نے ایک نیا آرڈیننس جاری کیا ہے, گزٹ میں آج پبلش ہوا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 14 دن کا پیریڈ جو ہے وہ 40 دن کا کر دیں. تو یہ ساری جو ایک چیزیں ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی ہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہے کسی ڈیموکریسی کو چلانے کا. علی صاحب, نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ ابھی ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں آپ نے جسٹ اطہر من اللہ کے نوٹ کی بات کی, تو میں نثار صاحب سے بھی اس کا موقع لے لوں. میں صرف اس پہ یہ ایک کمنٹ کر دوں کہ اطہر من اللہ صاحب کی 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر ہیں. ایک تو جو ویوڈ ڈسکریمنیشن نظر آ رہی ہے, نمبر 1 وہ ہے. نمبر 2 یہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ عمران خان از دا لیڈر آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا کنٹری. اور نمبر 3 جو فیصلہ آلریڈی سپریم کورٹ کا ہو چکا ہے لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ کون سی لائیو ٹرانسمیشن میں جا سکتی ہے اور کون سی نہیں, اس کے تحت کیا گیا, جو بائنڈنگ پریسیڈنٹ تھا, لارجر بینچ کا پریسیڈنٹ تھا. تو میں تو کمپلیٹلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں.